نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے گا۔ یقیناً انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے دن سے رکھی کہ ان کے بلندی درجات کا سبب اللہ نے علم کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا وہ اسی لیے کروایا کہ فرشتے تمام تر اپنے تحفظات کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے لاجواب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم کی برتری کی وجہ سے مسجود ملائک بنایا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی اللہ کریم ہے اور اللہ کے بعد سخی میں ہوں، یعنی ہمارے آقا کریم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا وہ آدمی سخی ہے جس نے علم پڑھا اور پھر اس علم کو فنشرہ پھر اسے دنیا میں پھیلایا۔ برادران ذی قدر، جو کائنات کے اندر اس صدی کے اندر حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء امت کی تحریک علم و نور لے کر تشریف لائے اور روحانیت اور علم اور حکمت کی دنیا میں جو ایک انقلاب آپ لائے، اس کے اندر آپ کی ذات گرامی سے فیضیاب ہونے والے لوگوں میں ہمارے استاذ الکریم قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خان محمد نوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ پر یہ سرکار کا ارشاد بدرجہ اتم پورا آتا ہے کہ کائنات والوں ذرا آج آنکھیں اٹھا کر اس سخی کی سخاوت دیکھو جس کی سخاوت کا شعلہ نہ صرف ملک میں ہے نہ صرف آفاق عالم میں ہے بلکہ جہاں جہاں حضور ضیاء الامت کی تنویریں روشن ہیں، ان تنویروں کے جگمگانے میں حضرت قبلہ علامہ خان محمد نوری صاحب کی ایک نصف صدی کی خدمات شامل ہے۔ میں آج آپ اپنے بچوں کو بتا رہا تھا کہ دوستو، صدیاں قوموں کو بناتی ہیں، ہمارے استاذ کریم وہ ہیں جنہوں نے نصف صدی تک علم کا چراغ روشن رکھا اور پھر حضور ضیاء الامت کی راہ وفا میں عزم و ہمت، اخلاص اور خلوص کا جو باب اور جو مثالیں آپ نے قائم کی، یقیناً وہ ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہے اور یقیناً ہمارے لیے اساسہ حیات ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، یقیناً سخی انسان اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو آدمی خالی دست لوگوں کے ہاتھ سخاوت سے بھر ڈالے، جو آدمی لوگوں کی خالی جھولیاں سونا اور چاندی سے مالا مال کر دے، وہ سخی ہے۔ تو آج میرا وہ استاذ کریم سخی دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے جس نے اتنے جہان کی جھولیاں علم سے بھر دی، حکمت سے بھر دی اور رموز زندگی سے بھر دی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا تو جب میں نماز کے کلمات پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آتا ہمیں رب کا سیرہ کس نے بنایا، ہمیں رب الاعلیٰ کی حکمتوں سے
اس نے آشنا کیا، آج وہ ہمارا محسن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ جس کے شاگردوں کے دل معرفت الہی کے نور سے منور ہیں، ان کے اس محسن سخی استاذ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا سے بڑا ہوگا۔ تو آپ نے ہمیں جو اپنے مرشد کریم سے وفاؤں اور محبتوں اور خلوص کے سبق دیے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آپ اتنی بڑی ذات ہو کر ہمارے جیسے عام لوگوں کو نوازا کرتے۔ میرے بہت سے استاد بھائیوں کو زندگی کے بہت سے واقعات یاد ہوں گے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک بدعقیدہ آدمی نے ہمارے گاؤں میں زبان درازی کی، میں نے استاذوں کو کیس سنائی۔ حضور قبلہ استاد یر کریم جن کی تربیت سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ استاد یر کریم شیخ الفقہ حضور استاذ العلماء والمشائخ حضرت قبلہ علامہ قاضی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں میں نے سنائی۔ میں پریشان تھا کہ اس کا کیسے اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا جائے۔ تو بہرحال قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پوری رہنمائی دی، استادوں نے رہنمائی دی۔ پھر وہ میری تقریر ریکارڈ ہوئی تو اسے سن کر بے ساختہ مجھے استاد بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ سمجھ، یہ عقل عطا فرمائی ہے، لیکن ہماری وہ عقلیں، ہماری وہ ساری سمجھیں اس انسان کی زندگی بھر کی محنتوں کی مرہون منتیں۔ میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ چھٹی، سستی، کاہلی استاذوں کی زندگی میں نام تک نہ تھی، بلکہ اللہ کی قسم ان کا نام استقامت کہا گیا ہے نا۔ میں عام لوگوں کے لیے ایک بات کروں، ہمارے عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس میں کرامت ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں کرامت ولی کی شرائط میں نہیں، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں الاستقامت ہو فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت سے بڑا کمال ہے۔ اپنے منصب پر ڈٹ کر نصف صدی تک جس انسان نے پہرا دیا اور حضور ضیاء الامت کے دروازے پر آنے والوں کی عقل اور جھولیاں علم و عرفان سے بھرتے رہے، اس سے بڑی اور استقامت کی مثال ہمیں کیا ملے گی؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں جیسا برادر محترم علامہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب حضرت سعد بن معاذ کے حوالے سے کہہ رہے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ نے آخری ٹائم صحابہ کو کہا تھا، اے لوگو آپ زخمی تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، فرمایا اے لوگو اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا، حضور کو کوئی تکلیف پہنچی، تو اے لوگو تمہارا کوئی عذر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، رسول اللہ کے قدموں پر زندگیاں نچھاور کر دو، حضور پر قربانی کر دو۔ حضرت معاذ ابن جبل کا یہی سبق میرے استاذ کریم حضرت علامہ حافظ خان محمد نوری ہم اپنے شاگردوں کو، ہم اپنے مخاروں کو دے کر گئے کہ میرے شاگردوں دیکھو میں نے کیسی زندگی مرشد کریم کی چوکھٹ پر قربان کر دی، وفاؤں کے ساتھ پوری کر دکھائی۔ آج ہمیں اسی سبق کو اپنے سینے میں اثر نو تازہ کرنا ہوگا اور یاد رکھ کر واپس جانا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم قبلہ نوری صاحب کا وہ فیضان استقامت، خلوص اور محبت کا جذبہ ہمیں بھی نصیب رکھے، اور اللہ کریم حضور سیدی ضیاء الامت کی تحریک علم و حکمت کو انشاءاللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ اللہ اسے مزید جولانی عطا فرمائے۔ حضور سیدی کی قیادت میں، حضور جان نشین ضیاء الامت کی قیادت میں اللہ کریم اس قافلہ علم و حکمت کو رواں دوا رکھے اور ہر صبح نیا نور اور نئے جہان اور نئے افق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔